اگر فرانس میں انویسٹیگیشن شروع ہے, اگر نیوزی لینڈ میں انویسٹیگیشن شروع ہے, آئس لینڈ میں انویسٹیگیشن شروع ہے, نیوزی لینڈ میں انویسٹیگیشن شروع ہے, کیوں نہیں پاکستان میں انویسٹیگیشن شروع ہو رہی؟ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میری باری آئے گی, میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا, میں الزامات نہیں لگاؤں گا, میں آپ کو جیلوں میں ڈلواؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان. آج پاناما لیکس ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے پوری دنیا میں خبر چل رہی ہے. یہ یورپی اخبارات میں جو ہے وہاں سے انیشیٹ ہوا, بھارتی اخبارات میں بھی چھپی, پھر پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ اس میں ایک میں انفارمیشن آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ 80 ممالک ہیں, ان کے 107 میڈیا کے ادارے ہیں, تاکہ اس کی کریڈیبلٹی کا آپ کو پتا چلے. اور اس میں لگ بھگ 300 صحافی ہیں جنہوں نے, اور وہ انویسٹیگیشن کرنے والے جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں وہ, اور ان لوگوں نے اس پہ تحقیقات کی ہیں. اس کے بعد باقاعدہ پاناما لیکس ہوئی ہیں اور بہت سارے ملکوں میں جرنلسٹ اس کے اوپر ابھی بھی کام کر رہے ہیں, بہت سارے تحقیقاتی ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, فرانس میں اور آئس لینڈ میں اس کے اوپر باقاعدہ کاروائی ہو رہی ہے, تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. اور آئس لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. لیکن ایکچولی یہ سارا معاملہ ہے کہ آف شور کمپنیز جو بنتی ہیں ان ممالک میں جہاں پہ, یا لندن میں جو بنی ہے, اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز آئی ہے سامنے, بہت ساری اہم شخصیات نے اپنے اپنے ملکوں سے پیسہ لے جا کر وہاں آف شور کمپنیز بنائی ہے اور ان کے ذریعے سے کاروبار کیا ہے, پیسہ منتقل کیا ہے. اب جو پرائم منسٹر ہیں آئس لینڈ کی, ان کے ساتھ کیا ہوا ایک انٹرویو کے دوران, جب ان سے اچانک ان کی کمپنی کے بارے میں پوچھ لیا گیا, ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ معاملہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ان کی حالت ذرا آپ دیکھیے ابھی ان کے ساتھ کیا. اچھا, اس کے بارے میں اب یہ اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ ایک تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, پرائم منسٹر سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ری الیکشن کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. یہ تو آئس لینڈ کی صورتحال تھی. باقی جگہوں پہ, کئی جگہوں پہ تحقیقات شروع ہو گئی. پاکستانیوں کے کون کون سے ایسے نام ہیں جو اس معاملے میں سامنے آئے؟ بینظیر بھٹو صاحبہ کہ انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی, رحمان ملک صاحب کا نام آیا, شوکت ترین صاحب کا نام آیا, چودھری شجاعت حسین صاحب کا نام آیا, سابق وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے, مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کا نام آیا, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ, میاں محمد نواز شریف, ان کے 3 بچوں کے نام آئے ہیں. سب سے پہلے حسن نواز صاحب کا, حسین نواز اور مریم نواز. ان تینوں بچوں کے بھی نام آئے ہیں کہ انہوں نے بھی وہاں پہ کمپنیز بنا رکھی ہیں. اور یہ کمپنیز تب نہیں بنی جب یہ جلا وطن ہو کے ملک سے باہر گئے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹس آ رہی ہیں 2 کمپنیز کی, وہ تو 92 93 یعنی 94 وہ آخری سال ہے جہاں تک کی میکسیمم ڈیٹ آئی ہے. یعنی جب پہلے ان کا دور حکومت تھا اور یہ جلا وطن نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی آف شور کمپنیز موجود تھیں. اس وقت کیا ضرورت تھی بنانے کی اور پیسہ ملک سے باہر لے جانے کی, اور کس طرح وہ پیسہ ملک سے باہر گیا تھا, یہ سوالات پھر بھی اپنی جگہ پہ رہیں گے. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی اس بیچ میں. میاں صاحب کے بچے مختلف ادوار میں مختلف سٹیٹمنٹس دیتے رہے ان کمپنیز کے حوالے سے, اپنی برطانیہ میں پراپرٹیز اور اثاثوں کے حوالے سے. اب جو پہلا سٹیٹمنٹ تھا وہ کچھ اور تھا, دوسرا کچھ اور تھا. ہم نے اس کے لیے بھی آپ کے لیے ایک پورا وہ چھوٹا سا حصہ تیار کیا, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. دکھائیں. مریم بی بی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں, ان کی ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا میرا تو, ہمارے پاس تو نہ میرے بھائیوں کے, نہ میرے خاندان کسی کی پراپرٹی باہر نہیں پڑی یا پیسے باہر نہیں پڑے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. حسین شریف کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو, اگر یہ تو آنے لگی ہے اخباروں میں, تو وہ پہلے ٹی وی پہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے یہ کمپنیز میرے نام. بالکل آف شور کمپنیز ہیں جی, وہاں پہ جو ہے نا اپنا 3 آف شور کمپنیز ہیں اس وقت جو ہے نا میری اپنی ملکیت. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہے ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے, اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں, اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹیکس کی چوری کا پیسہ ہے, منی لانڈرنگ کر کے باہر بچوں کو پھنسا دیا. اور میں یہ بھی مان رہا ہوں جی کہ اپنا وہ پراپرٹیز میری ہیں, اور یہ کو آج سے نہیں ہے. میرا خیال ہے جی کہ پچھلے نہ جانے کتنے سال سے جو ہے نا اپنے یہ بات کہی جا رہی ہے, اور میں نے کب انکار کیا ہے. نواز شریف صاحب کا ملک سے باہر کوئی ایسٹ نہیں ہے. نواز شریف کو جواب دینا چاہیے کہ ان کے بچوں کے پاس یہ پیسہ کدھر سے آیا.
कोई गैर कानूनी काम उन बच्चों ने नहीं किया। उनका हर एसेट जो है वो कानून के मुताबिक है। इमरान खान गलत इल्जाम लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। तो ये इल्जाम इमरान खान ने नहीं लगाए, ये इंटरनेशनल सारी दुनिया में इंकशाफात हुए हैं जिस पर मियां साहब फंस गए हैं। वेलकम भाई। नादरीन जी, आप सुन रहे थे अभी मरियम नवाज साहबा का ट्वीट चल रहा है कि मेरे नाम पर बैरून मुल्क में कोई प्रॉपर्टी नहीं। दोबारा वो कह रही हैं, हालांकि उनके भाई कह रहे हैं जी बिल्कुल हैं, और उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझे सिर्फ एक कॉर्पोरेशन में ट्रस्टी बनाया है, और इससे पहले वो कह चुकी है मेरे भाइयों का, मेरी वालदा का, हम लोग का कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर लंदन में नहीं है। उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था, मैंने आपको सुनाया। अब उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टेटमेंट है। अरशद शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, और उन्होंने इसके ऊपर खासे प्रोग्राम किए हैं पहले। मेरे साथ दानियल अजीज साहब हैं, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पेश करेंगे, MNA हैं। मेरे साथ शाहिद लतीफ साहब होंगे, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और इन मामलों पे भी वो अपना एनालिसिस देते हैं। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ने, इमरान खान साहब ने आज बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अरशद शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा की ये अब लेटेस्ट एक और ट्वीट है। वो कह रही है मेरे भाई ने मुझे सिर्फ एक कॉर्पोरेशन में ट्रस्टी बनाया है, और मैं फिर कायम हूं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है, मैं किसी प्रॉपर्टी की मालिक नहीं हूं। सर बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा शायद सही कह रही हूं कि वो ट्रस्टी हैं, लेकिन ये ट्रस्ट बनाया क्यों गया, इस ट्रस्ट का काम क्या था, कौन कौन सी कंपनीज के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया? मिनर्वा ट्रस्ट की बात कर रही हैं या कुंबर ग्रुप की बात कर रही हैं जिस पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सिग्नेचर हैं? जब कुंबर ग्रुप जो कि डॉक्यूमेंट्स अभी रिवील हुए हैं उसमें भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सिग्नेचर हमें नजर आ रहा है, और ये डॉक्यूमेंट्स मैं या आप इमरानी लेके आए, ये बाकायदा तौर पर जिसको पनामा लीक्स कहा जा रहा है उसमें ये चीजें सामने आई हैं। इसमें जो एक फंडामेंटल सवाल है वो सवाल यहां पे ये कि जनाब ये पैसा गया कैसे, ये पैसा वहां पे पहुंचा कैसे, कब से ये पैसा वहां पे पहुंचा हुआ था? आज पूरा दिन जो हुकूमत के हमारे वुज़रा थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो दिफा करते रहे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बच्चों के प्राइवेट बिजनेसेस के। क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास कोई ऑफिशियल पोर्टफोलियो है? क्या हुसैन नवाज साहब के पास कोई ऑफिशियल पोर्टफोलियो है, या हसन नवाज साहब के पास कोई ऑफिशियल पोर्टफोलियो है? शाम को जाके ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद शरीफ फैमिली की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, जब ये सवाल उठाया गया और ये स्टेटमेंट जारी की गई शरीफ फैमिली की तरफ से, जिसमें मामला बताए गए कि जी हुसैन नवाज साहब तो पहले ही इंटरव्यूज में सारी चीजें बता चुके हैं और इसमें पनामा लीक्स में ऐसी कोई नई चीज नहीं आई है। नई चीजें यकीनन है, कुंबर ग्रुप का नाम इसमें पहले नहीं था। एक और है हैंग ऑन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड, इसका नाम पहले नहीं लिया गया। हाँ, नेस्कॉल का नाम लिया उन्होंने, बिल्कुल लिया। नीलसन का नाम उन्होंने लिया, बिल्कुल लिया। और जब नीलसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड का नाम आता है तो इमरान खान साहब ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं, आप HM रजिस्ट्री उस पे से जाके आप ऑन पेमेंट ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां पे अकाउंट बनाए, किसी डॉक्यूमेंट की कीमत 1 पाउंड है, 3 पाउंड, 9, 10 पाउंड, आपको ये तमाम स्टेटमेंट्स आपको वहां से रिकॉर्ड से मिल जाती हैं। और 1 जून 93 को नीलसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड केयर ऑफ डिब ल्यूप्टन ब्रूमहेड ऑफ 125 लंदन वॉल लंदन EC2Y, और इसका टाइटल नंबर है NGL 342976। नीलसन एंटरप्राइजेस के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अब सामने आए हैं वो पता लग रहा है कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस पे भी नेस्कॉल और नीलसन के साइन किए, जो कि इफेक्ट साइन हुए 2006 में और इफेक्टिव उसने होना है 2004 से, और उसमें रीअपॉइंट किया गया LZ एंटरप्राइजेस लिमिटेड को एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जब आप इन सारी चीजों का ट्रेल देखते हैं तो ये प्रॉपर्टीज 16A, 17A, पार्क लेन की प्रॉपर्टीज, ना सिर्फ पार्क लेन की प्रॉपर्टीज, ड्यूक स्ट्रीट की प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा दीगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कोई भी शख्स जाके डाउनलोड कर सकता है। वो सारा कंपनी हाउस UK की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने भी वो सारी चीजें वहां से ही हासिल की थी। नहीं, लेकिन ये अभी एक फर्म का है अरशद शरीफ साहब, ये सिर्फ अभी एक फर्म है, बाकी फर्म बहुत सारी और भी मौजूद हैं। ये वाली चीजें आई हैं। जब आप बाकी चीजें देखते हैं तो उसमें दुबई में भी फर्म है, दुबई की फर्म का अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया, और उसके सिग्नेटरी भी जो हैं वो हसन नवाज साहब हैं, और ये तमाम चीजें उसमें मौजूद हैं। एज डायरेक्टर ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट्स हैं हसन नवाज शरीफ साहब की कंपनी की, उसमें भी आपको ये ट्रेल मिल रहा है। ये सिर्फ चंद चीजें आई हैं जो पनामा लीक्स में है शरीफ खानदान के बच्चों के हवाले से। जी दानियल साहब, इसका जवाब क्या है? अरशद शरीफ साहब का आपने मौक़िफ़ सुना, इमरान खान साहब का आप आज दिन को आप सुन रहे थे, इसके बदले में कहने के लिए स्पेसिफिक इस इशू पे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है?
جی بڑا اچھا لگا مجھے کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور ارشد صاحب کا اپنا بھی پروگرام ہے، اس کے اوپر ہم کافی پروگرام کر بھی چکے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ آپ نے ان کو مزید وقت دیا، کیونکہ آج انہوں نے مجھے تو بند کر دیا تھا اپنے پروگرام کے اندر، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے دوسرے گیسٹ جو ہیں وہ مسٹیریسلی غائب ہیں، جبکہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ محمد علی صاحب تو ہمیشہ ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے آپ شاید مجھے پورا ٹائم دیں گے۔ ایک منٹ سن لیں، ایک منٹ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ اس میں 3 دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ جناب منسٹر جو ہیں گورنمنٹ کے وہ کیوں جواب دے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کے، جو کہ پرائم منسٹر ہے اس ملک کے۔ آپ کے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر، تمام ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، اور یقیناً یہ جو انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ جو بھی ان کا نام ہے، ان کی طرف سے ایک کریکچر آیا ہے جو تمام سکرینز پہ چلا ہے، جس میں میاں نواز شریف صاحب کی تصویر جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ٹکرز چلے ہیں کہ ان کے سیکرٹ اکاؤنٹس جو ہیں پرائم منسٹر کے یعنی نواز شریف صاحب کے وہ پکڑے گئے ہیں، اور پھر آگے جو ہے تفصیل جو ہے ان کے بچوں کی بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اصل میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ نشانہ تو پرائم منسٹر کو بنایا جا رہا ہے، جیسے تیسے بھی ہو۔ اب بہت ساری دفعہ یہ ہوا ہے، کبھی دھرنوں میں، کبھی ایل این جی سے، کبھی اورنج لائن سے، کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے، اب اور کچھ نہیں ہوا تو یہ آ گیا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ نے آئس لینڈ والی دکھائی ہے، یہ کہاں سے آیا سر؟ یقیناً ایک منٹ میری بھی سن لیں، ایک منٹ میری بھی سن لیں جی، ایک منٹ کے لیے تھوڑا صبر کریں۔ یہ جو آئس لینڈ والی آپ نے دکھائی ہے، یقیناً ان کے پاس کوئی ایسا مواد ہوگا جو کہ ان کو شرمندہ کر رہا ہے، لیکن نون لیگ تو صبح سے جواب دے رہی ہے، اب بھی جواب دے رہی ہے، اس سے پہلے بھی ان کے بیٹے جو ہے خود ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے یہی باتیں کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو یہ لیکس کے حوالے سے یہ ریپروڈیوسڈ انفارمیشن ہے، یہ دی نیوز اخبار میں 2 پارٹس میں رحمان ملک صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے انٹیریئر منسٹر تھے، ان کے نام سے یہ تمام چیزیں چل چکی ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار میرے یہ جو پارٹیسپینٹ ہیں یہ اپنے پروگرام کے اوپر اور مختلف ذرائع سے یہ بات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 1993 میں نیلسن اور نیسکال کمپنیز جو ہیں یہ ان کی ملکیت ہے۔ یہ کمپنیز یقیناً ان کے ریکارڈ کے مطابق 1993 میں ہی بنی ہوں گی، لیکن ان کے پاس آج تک، اور میں بار بار ان سے اصرار کرتا رہا ہوں ان کے پروگرام میں بھی، آج پھر سے آپ کے پروگرام میں بھی کر دیتا ہوں، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو نیلسن اور نیسکال کمپنیز ہیں ان کی ملکیت کیا تھی 1993 میں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ حسین نواز نہیں تھے، وہ پہلی دفعہ اس کے مالک بنتے ہیں 2006 میں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر آپ بتا دیں سر اس سے پہلے کون تھا، تو ماضی انفارمیشن آپ دے دیں اس سے پہلے کون؟ میری ایک منٹ میری بھی عرض سن لینا جی، آپ بیچ میں کسی اور کو، آپ نے ان کو تو سوال نہیں پوچھا نا بیچ میں، اب مجھے بھی آپ ٹاپک پہ نہیں آ رہے دانیال عزیز صاحب، ہم آپ سے جو اسپیسیفک کوسچن کیا تھا اس کا آپ جواب نہیں۔ میں کیا گڈیریوں کا بھاؤ بتا رہا ہوں آپ کو؟ نہیں جی وہ نہیں بتا رہے، آپ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ پلیز سنیں، تھوڑا سا صبر کر لیں تھوڑا سا جی۔ تو اس میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ایک ڈاکیومنٹ لیا ہوا ہے اس میں بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں وہاں 2006 کے ہی سائن ہیں، اور اکثر و پیش ایسا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو ماضی کے مالکان کے ایکشنز ہوتے ہیں، چونکہ مالکان بدل گئے ہوتے ہیں اور کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کو۔ ہاں جی بات کیجئے، بات کیجئے، آپ بات مکمل کر چلیں۔ میں ایک بریک سے واپس آتا ہوں، علی محمد خان صاحب بھی موجود ہوں گے میرے ساتھ، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اسپیسیفک ہم چاہتے ہیں کہ جو ایشو ہے اس کے اوپر بات ہو۔ یہ تو اعتراض بالکل لوگوں نے کیا ہے کہ پرویز رشید صاحب کیوں شریف فیملی کے لیے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں دوبارہ، وہ ساری پریس کانفرنس میں میاں صاحب کے بچوں کا نام لیتے رہے ہیں، یعنی اس کے لیے تو ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ آ سکتا تھا، پرائم منسٹر کا تعلق نہیں، ان کے بچوں کا ہے، ان کی فیملی خود ڈیفینڈ کر لے گی، لیکن انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس اس فیملی کے لیے کی ہے۔ یہ تو ایک سوال اٹھایا جاتا، دیکھ لیں واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین جی، دانیال عزیز صاحب آپ بات مکمل کر لیں، پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں سر، پہلے آپ اپنی بات کر لیں مکمل۔ غصے میں نہیں ہوں، آپ یہ ایک عادت پڑ چکی ہے میوٹ کرنے کی، اس کے والے سے میں نے کامنٹ ضرور کیا ہے اور میرے خیال میں میرا کامنٹ جائز تھا، بہرحال چھوڑیں، اصل بات پہ آتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ثنا بچہ کے پروگرام میں یہ بات کہی ہے اور وہ کانٹرڈکٹری ہے، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا ان دی انٹرسٹ آف جرنلزم کہ آپ اس پورے انٹرویو کو دیکھیں، اس میں پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے ایک رکن ہیں وہ الزام لگائے چلے جا رہے تھے اس پروگرام سے پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ یعنی کلثوم نواز صاحبہ کی، ان کی بہن یعنی آسمہ صاحبہ کی اور دیگر ان کے فیملی کے ممبرز میں مختلف قسم کی پراپرٹیز کا ذکر کیا گیا۔ اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا وہ بلر ہو جاتا ہے، یہ نہیں مجھے پتا کہ ان پراپرٹیز کا کیا یا نہیں کیا، لیکن اس وقت پھر کال ان کے ذریعے
اس گفتگو کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اس کو وہاں سے کاٹ دیا گیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے ان کو ان پراپرٹیز کے ساتھ جوڑا گیا، جبکہ وہ 2-3 سال پہلے کا انٹرویو تھا اور حسین نواز کی آج کی بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپرٹیز کب سے ہیں ریٹنگ وغیرہ کے لیے تو بہت اچھا کام ہے، لیکن ایک منٹ سر پلیز، میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، لیکن اگر آپ سوال تو کر سکتا ہوں نا، پوچھے ہی نا آپ سے پراپرٹیز کب سے ہیں؟ نہیں، میں آپ کے پہلے سوال تھے 3، ان کا جواب دے رہا ہوں جی، یہ سوال تھا ان میں شامل، تو اس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی اگر وہ پورے تناظر میں دکھائیں تو شاید آپ کے جو ابہام ہے یا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی خبر لیے پھرتے ہیں، آپ کو وہ بات تسلی دے دے گی. ٹھیک ہے جی. علی محمد خان صاحب، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال کا جواب تھا، مریم صاحبہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ابھی بھی ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل مالک نہیں ہوں، لیکن اب اپنے بھائیوں کا وہ اون کر رہی ہیں کہ ان کا وہاں پہ کاروبار ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا ان کے بھائیوں کا بھی نہیں ہے. یہ معاملہ اتنا سادہ ہے، یعنی آج صرف عمران خان صاحب بولے حوالے سے نہ پیپلز پارٹی نے بات کی، نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے بات کی، پراپرٹیز کے حوالے سے بات کی انہوں نے، پیپلز پارٹی نے بھی بات نہیں کی، باقی پولیٹیکل پارٹی بھی، کاف لیگ بھی نہیں بولی، سارے ہی چپ کر گئے ہیں اور سب کے نام ہے اس کے اندر. آپ سمجھے نہیں بات، میں کہہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب سے سوال کر رہا ہوں، پارٹی ان کو نہیں موقع کہا. دے دینا، ان کو بھی موقع دے دینا ذرا بات کرنے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. بہت شکریہ عمران بھائی. پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں پہ مریم بی بی کی بات، ٹکرز بھی چل رہے ہیں، بات چل رہی ہے. ہماری آپ کی ہم سب کی بہن ہے، بیٹی ہے، ہمارے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہے. میں پسند بھی نہیں کرتا کہ سیاست میں خواتین کی، کسی گھر کی خواتین کا ذکر کیا جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب نیشنل ایسٹس کی بات ہو، جب سیاست کی بات ہو، چونکہ ان کا ایک ماشاءاللہ ایک رول ہے، میاں صاحب نے ان کی رسپانسبلٹیز بھی دی ہیں، تو پھر کوئی بات اگر نکلتی ہے تو پھر ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ وہ پوچھا جائے. اب جو پاناما لیکس آئی ہیں وہ تو نہ میں نے نکالی ہیں نہ عمران صاحب آپ نے نکالی ہیں، جدھر سے نکلی ہیں وکی لیکس کی طرح، تو وہ بات اب آگے چلی ہے. ایک جو بہت بڑی کنٹرڈکشن آئی تھی جب مریم بی بی نے کچھ عرصے پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، شی بیسیکلی ڈس اونڈ ایوری تھنگ. جب وہ اصل میں مسئلہ ادھر سے کھڑا ہوا جب ان کے بھائی نے آ کے سب چیز اور کہا ماشاءاللہ یہ بھی ہمارا، ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا، وہاں پہ بہت بڑی کنٹرڈکشن آ گئی. لیکن جو دوسری اب یہ چیز جو ہے جو پاناما لیکس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ سیویر ایک چیز ہے، کیونکہ آف شور کمپنیز کیوں بنتی ہیں؟ ظاہر ہے کوئی چیز ہوتی ہے چھپانے کے لیے نا، when you want to hide something or you want to evade ٹیکس بچانے کے لیے، یا آپ کوئی پیسہ جو ill means سے ہو کسی بھی طریقے سے آپ نے کیا ہو، اس کو پھر آپ آف شور کمپنیز کی ایک اپنا ایک ہوکس کریٹ کر کے، ایک اسموک اسکرین کریٹ کر کے آپ کرتے ہو. اور اس میں جو کمپنی کا جو نام اس میں آیا ہے، اس میں جو آپ کا سرور پیلس کا ذکر ہے کہ جو اوریجنل پلیس جو انہوں نے ریزیڈنس کی دی ہے وہی ہے جو میاں صاحب ان کی فیملی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تو وائٹ کالر کرائمز کے ایکسپرٹ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں نہ یہاں پہ میرے دونوں آنریبل بھائی جو بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ نیب جو کام کرتی ہے اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، آئی تھنک اس سے زیادہ کلیئر ثبوت اور کیا ہوں گے کہ ملک کے وزیر اعظم کے خاندان کے باہر ان کے آف شور اکاؤنٹس اور کمپنیز موجود ہے، جس کی ثبوت اور جس کا اقرار کوئی پاکستانی ایجنسی کوئی سورس نہیں کر رہی، وہی سورسز کر رہے ہیں جو باہر موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن لازماً ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ. اچھا، میں اس میں ایک چیز اور، اس میں ایک چیز آف شور کمپنیز کے بارے میں پی ایم ایل این کی اپنی رائے کیا رہی ہے ماضی میں، جب تک حسین نواز صاحب نے اب انٹرویو دیا تھوڑا سا پہلے، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ آف شور کمپنیز کا یہ معاملہ جو ہے اس فرم کا آ چکا تھا سامنے، اور آئی سی آئی جے یہ جو کنسورشیم ہے، انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ان کے رابطہ کرنے پہ پھر حسین نواز صاحب نے اس کے اوپر بیانات دینے شروع کیے کہ جی ہماری کمپنی سے ہم اون کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کا خاندان کبھی بھی انہوں نے اس کو اون نہیں کیا تھا. میرے ساتھ ایاز خان صاحب موجود ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں ہمارے ایکسپریس گروپ کے. ان کے پاس جب وہ رپورٹ کر رہے تھے ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی آف شور کمپنیز کو، تو تب یہ نون لیگ کو جو موجودہ حکومت ہے اس کو کیسا لگتا تھا؟ السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ اس وقت آپ لوگوں نے کیا رپورٹ کیا تھا؟ اسی موجودہ گورنمنٹ جو ہے مسلم لیگ نون کی، ان کی رائے تب کیا تھی؟ عمران جب 97-98 میں سیف الرحمان صاحب بنا رہے تھے کیسز، اور اس وقت ہمیں یہ پتا چلا تھا، ظاہر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی، کہ یہ بڑا گھٹیا کام ہوتا ہے آف شور کمپنیز بنانا. یہ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جایا جاتا ہے، اور سر محل کا ایشو ہو یا ایس ڈی ایس کو ٹیکنا کیس ہو، وہ دیکھ لیجئے وہ اسی بنیاد پہ دونوں بنے تھے. آج مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب پرویز رشید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ تو بالکل قانونی کام ہے اور بچوں نے محنت سے کمائی کر کے بنایا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، محنت کی ہوگی، انہوں نے دولت بھی بنا لی،
اور حسین نواز صاحب نے تو کہا بھی تھا کہ غیر معروف دوستوں سے قرض لے کے میں نے بنایا تھا. میں تو پچھلے 8 دن سے کوئی غیر معروف دوستوں سے کہہ رہا ہوں کچھ پیسے دے دو یار, ایک آف شور کمپنی میں بھی بنا لوں, کوئی ایک ڈھیلا نہیں دے رہا مجھے. بہرحال ہوتا ہے, بڑے لوگوں کو لوگ قرض بھی دے دیتے ہیں. یہ کانٹراڈکشن جو ہے, جیسے آپ مریم نواز صاحبہ کی اور حسین نواز صاحب کی گفتگو کی کانٹراڈکشن دکھا رہے تھے, اسی طرح سے یہ بھی کانٹراڈکشن ہے کہ اس وقت جو کام غلط تھا آج کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا کیونکہ اس وقت ہم ایک ہی چیز دیکھتے تھے کہ جی یہ بہت برا کام ہوتا ہے, یہ ظاہر ہے ملک کی دولت لوٹ کے باہر لے جا کے آف شور کمپنیز میں لگائی جاتی ہے. آج میرے علم میں نالج میں اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ انتہائی قانونی کام ہے. ماضی کا جو برا کام ہے جو اس وقت آپ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ پی ایم ایل این کے لوگ, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یہ کہتی تھی آف شور کمپنی بنانا جو ہے وہ بڑا گھٹیا کام ہے, گناہ کبیرہ, وہ اب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایک منٹ سر, واپس آتے ہیں اور مہمان بھی ہیں سر, اور مہمان. شاہد لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد لطیف صاحب, اس پہ آپ کی رائے کیا ہے سر؟ آف شور کمپنیز پرائم منسٹر کے بچے کیوں بنائے سر ملک سے باہر جا کے؟ پہلی بات تو یہ ہے, اصول کی بات میرا خیال ہے سب سے پہلے لینی چاہیے. اصول کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو میرے خیال میں پھر بات سمجھنی اور بات جو ہے اس کا فیصلہ کرنا بھی آسان ہوگا. ملک کے اندر بھی ہم نے دیکھا یہ کلچر بن چکا ہے. اگر عدالتی فیصلے بھی آپ کے حق میں ہوں تو بہت اچھے ہیں, آپ کے خلاف ہوں تو تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں. یہ اصول تو نہیں ہے نا, اگر عدالت کو ماننا ہے تو پھر مانے. یہی معاملہ باہر کی انٹرنیشنل ایجنسیز کا ہے. آج اگر پاناما بیسڈ لا فارم جو ہے وہاں سے ایک رپورٹ چھپی ہے تو اب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تو جی لا فارم اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے. مثلاً اس کے اندر صرف پاکستان نہیں, اس کے اندر دنیا کے اور بھی بہت مشہور پرسنالٹیز کا ذکر ہے اور ڈیٹیل میں نے سارا دیکھا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ صرف وہ پاکستان کو کیا ٹارگٹ کر رہی ہیں یا چند لوگ؟ جی رانا ثناء اللہ صاحب کا جو فرسٹ جو ان کا آیا تھا ریئیکشن وہ یہ تھا کہ یہ پاجامہ لیگ ہے اور یہ کوئی سورس متنازع ہے, مستند نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا. وہ پاناما سے کبھی پاجامہ تو کبھی کچھ اور ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اب اس کو گڑبڑ کیا جائے گا. بات یہ نہیں ہوتی. اگر آپ کو اعتراض ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی جس نے آپ کے خلاف کوئی رپورٹ دی ہے تو آپ کو معلوم ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ تو بڑے معاملے سیدھے ہیں, سو کر دیں. آپ کریں تو صحیح, آپ اٹھیں, آپ کہیں کہ ہمارے نام پہ یہ ہمارا نام بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور کھلم کھلا دنیا کے سامنے سو کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ونس اینڈ فار آل. لیکن پہلے ابھی جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے نا ان کے ترجمان کا, شریف فیملی کے ترجمان کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے لاہور سے تھوڑی دیر پہلے یہ بریک ہوا. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دہائیوں سے ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں یورپ میں, برطانیہ میں, اور وہ وہاں پہ اس کے بعد وہ کاروبار کر رہے ہیں, وہ کمپنیز بنا رہے ہیں, ان کو اون کر رہے ہیں. لیکن یہ پیسہ باہر کیسے جا رہا ہے؟ ارشد شریف صاحب سے بھی بات کرنی, دانیال عزیز صاحب جواب دیں گے ان باتوں کا. کوئی پوائنٹ ہے ارشد شریف صاحب کے ساتھ؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ان سے لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ارشد شریف صاحب, یہ اگر پاکستان کے حکمرانوں کے بچے بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں اور 2 دہائیوں سے وہاں رہ بھی رہے ہیں, ان کے سٹیکس وہاں پہ ہیں, تو ہم سر کس خوابی دنیا میں ہیں؟ وہ ابھی جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ابھی آئی ہے, وہ ان کی ترجمان کی جو پریس ریلیز جو آئی ہے, وہ ترجمان جو ہے شریف خاندان کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کی فیکٹس آئی ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دہائیوں سے وہاں پہ ہیں, وہیں کاروبار کر رہے ہیں, پاکستان میں یہ ٹیکس دہندہ بھی نہیں ہے. تو سر پھر کس خوابی دنیا میں یہ ہمیں کہاں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں عمران صاحب, وہ پریس ریلیز بھی ذرا غور سے پڑھ لیں اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بھی ٹویٹ کیے ہیں اس کو بھی ذرا ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں. ان میں بھی کانٹراڈکشنز آ رہی ہیں. جو ابھی لیٹسٹ ٹویٹ کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا جی صرف ایک ٹرسٹ کی میں ٹرسٹی ہوں جو کہ میرے بھائی نے بنایا, میں کوئی کمپنی اون نہیں کرتی. یہ ابھی ٹویٹ آیا تھا, آپ خود بھی کھول کے ذرا اس ٹویٹ کو پڑھ لیں. اس کے بعد ڈاکومنٹس آپ دیکھیں جو ابھی پاناما لیکس میں نکلے ہیں, جو نیسکال کا ڈاکومنٹ ہے اس پہ سگنیچر کس کے؟ مریم صفدر کے. ہو سکتا ہے یہ مریم صفدر صاحبہ کوئی اور ہو اور مریم نواز شریف صاحبہ اگر ڈینائی کر رہی ہیں تو یقیناً وہ ایک الگ معاملہ ہو سکتا ہے. پھر نیلسن کے جو ڈاکومنٹس ہیں, جو ای میلز آئی ہیں, اس پہ بھی ایک نام لکھا ہوا ہے مریم صفدر بینیفیشل اونر, جو کہ ایک اور کمپنی ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. یہ دوسری ہو گئی اور اس پہ بھی مریم صفدر کا نام ہے. تو اگر مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کمپنی کی نہیں ہوں تو یقیناً مریم نواز شریف صاحبہ کا کمپنی میں نام نہیں ہے, مریم صفدر کا نام ہے. تیسرا ایک ہے کومبر گروپ, جہاں پہ پھر 2 سگنیچر آپ کو نظر آتے ہیں, ایک مریم نواز شریف صاحبہ کا نظر آتا ہے اور ایک حسین نواز صاحب کا سگنیچر نظر آتا ہے. وہاں پہ مریم صفدر کا سگنیچر ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کا سگنیچر نہیں ہے. جس ٹرسٹ کی وہ بات کر رہی ہیں وہ ہے منروا ٹرسٹ, اور جو پاناما لیکس میں ڈاکومنٹس آئے ہیں وہ نیسکال اور نیلسن کے ساتھ انٹر لنک ہے. یہ ابھی کی لیٹسٹ ٹویٹ ہے, آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں. اور پاناما لیکس کے یہ والے ڈاکومنٹ جہاں پہ مریم صفدر صاحبہ کے سگنیچرز ہیں,
3 कंपनीज पे वो और एक मिनर्वा ट्रस्ट जिसको उन्होंने ओन किया, 3 को अभी भी ओन नहीं किया, जहां पे उनके बाकायदा सिग्नेचर्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है जी, ये ट्वीट भी दिखा दें और साथ वो उसकी फुटेज भी दिखा दें। जी दानियल अजीज साहब, पैसे हुक्मरानों के बच्चों के बाहर हैं, तो सर अब लोग आप यहां पे कैसे जन्नत बनाएंगे सर पाकिस्तान में लोगों के लिए? आपने 3 लोगों कैसे लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा लिए हैं जी। मैं आपको तीनों की एक बात बताना चाहता हूं। अरशद शरीफ साहब ने भी और आपके एडिटर साहब ने भी और शाहिद साहब ने भी, तीनों ने बात की कि ये पैसा जाहिर बात है यहां से गया है। भाई अगर पैसा यहां से गया है, उस वक्त तो ये तमाम कंपनीज जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो तो जेर हिरासत थी और उस वक्त वो जिला वतन थे। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि उन दहाइयों में ये पैसे जो है उस वक्त की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से भिजवाए थे उनको पैसे। मैं दूसरी बात करता हूं, ये बार बार इसरार किया जाए, इसका कोई एक रत्ती भर भी सबूत है? जो डार साहब का आप बार बार जिक्र करते हैं, वो एक मशहूर केस है, अंडर ड्यूरेस था और वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हुआ है। सो मैं आपको ये कहता हूं कि जब आप फरले मारते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। किसने कह दी है कि जाहिर बात है कि यहीं से पैसे गए? भाई वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पैसे मैंने वहां कमाए हैं। तो आपके पास अगर उसका कोई मनफी चीज है या उसके मुतबादल कोई राय है तो उसका काइंडली आप बताएं। यहां बैठ के एक मीडिया ट्रायल करने से तो वो नहीं होना। पहली बात, जहां तक बात रहेगी इनकी ट्वीट्स की कि ये ताजा खबर दे रहे हैं, क्योंकि 2006 से पहले इनके पास भी कोई सबूत नहीं है और ये मानते हैं ये बात, क्योंकि इन्होंने अरशद शरीफ साहब ने एक सवालनामा भेजा था प्राइम मिनिस्टर हाउस। उसमें पहला सवाल है, मैं लाके आपको दिखा भी दूंगा अगर आप मजीद प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो यही है कि क्या 2000 इन कंपनीज की मलकियत कब से हुसैन नवाज साहब की है? ये वो सवाल है जी। इसका मतलब है अगर इनके पास सबूत था तो क्या जरूरत थी अवाम के सामने रख देते? मुझे सवाल करना तो काम है ना जर्नलिस्ट का, जहां तक तो उन्होंने करनी है ना। जहां तक आपकी अभी की ट्वीट्स की बात है जो ये जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा अर्ज करता हूं, जो ट्रस्ट की अरेंजमेंट्स हैं उसमें महज एक कंपनी नहीं है और जो ये कह रहे हैं शाहिद लतीफ साहब के ये जो और ट्रस्ट ओन किया उन्होंने, उस ट्रस्ट में जो भी रिलेशंस है उस ट्रस्ट डीड के तहत उसके अंदर जितनी भी कंपनीज वो मौजूद है। और दोबारा उन्होंने जिक्र किया कॉन्ट्रडिक्शन का, आपने भी किया। मैं आपको दोबारा अर्ज करता हूं कि आप सना बुच्चा का प्रोग्राम देखें, उसमें जो जिक्र पीटीआई के पंजाब के लीडर कर रहे थे वो उस हवाले से था। उसको वहां से काट के निकाल के और हुसैन नवाज की प्रॉपर्टीज के साथ मुंसलिक करना, ये मैं समझता हूं कि एक जर्नलिज्म की ज्यादती है। और आपने खुद कहा कि हमारी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वजाहत कर लेना। शी क्लेम्ड कि मेरे भाइयों की भी नहीं है, तो इसलिए हम वो चला रहे हैं। हवाले से आपको बता दूं, ऐसा जर्नलिस्ट हमने वर्जन लेना होता है। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उस वक्त भी थे, अभी भी मेरे पास मौजूद है और 93 से आप दिखा दें। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप दिखा दें, डॉक्यूमेंट पढ़ लें। आप 2006 से पहले कोई मलकियत दिखा, मोहम्मद साहब से कहें इस पे तारीख पढ़ें और कंपनी पढ़ें कौन सी है, मलकियत बताएं। हाँ, नीलसन एंटरप्राइजेज, इसमें अली मोहम्मद साहब बी द जज और बताएं मलकियत बताएं। नीलसन एक मिनट दूसरा है 1996 बताएं। नेल्सन एंटरप्राइजेज है और दूसरा जनाब है नेल्सन एंटरप्राइज लिमिटेड डिप लप्टन और ये है लंदन वॉल लंदन वॉल लंदन मैनेज कर रहे हैं। ये लें, ये दोनों इसमें मलकियत बताएं जरा, मैं आपको बताता हूं। नीलसन एंटरप्राइजेज आया आज नाम करें। नीलसन एंटरप्राइजेज किसने ओन किया? मैं दोबारा कहता हूं, पूरी काम नीलसन एंटरप्राइजेज अल्हम्दुलिल्लाह किसकी है? इमरान की और अरशद शरीफ की तो नहीं है, हमारी दानियाल अजीज की है। सुन तो लेना, इनका दावा यह था कि 2006 तो उन्होंने खुद कहा उनकी है। इनका दावा यह था कि मैं शो छोड़ दूंगा अगर 2006 से पहले की इनकी ना हुई। ये इनके पास कागज है, ये रद्दी के बराबर है, इनकी मलकियत नहीं लिखी। मैं चैलेंज करता हूं अपने प्रोड्यूसर को बुलाऊंगा। 2006 से है, अब किसी से भी इमरान पटवारी नीलसन एंटरप्राइजेज अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला पंजाब कारोबार करते हैं पाकिस्तान से बाहर। मेरे ख्याल से आप तैयार करें या आइसलैंड जाने की तैयारी करें। मेरा तो सवाल सर ये जाएगा, आपकी ख्वाहिश है कि मीडिया और इंडिपेंडेंट मीडिया की आवाज बंद की जाए। ये इमरान साहब डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप अभी ट्विटर अकाउंट पे चले जाए तो ये कुंबर ग्रुप के नीलसन नेस्कॉल पे जो मरियम सफदर साहिबा के हैं वो भी बताएं। ठीक है अर्शद साहब, एक चीज बताएं, नीलसन किसने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी है? इसके इमरान खान ने कहा है, अरशद ने कहा है, अली मोहम्मद ने कहा है, दानियाल ने कहा है। हमारी नहीं है और मैं आपको 93 से दिखा रहा हूं। एक मिनट, ये बात सुन ले जरा, मैं वजाहत करना चाहता हूं। 93 से इसलिए कह रहे हैं आपके एडिटर साहब भी, आपके दूसरे गेस्ट भी, ये साहब भी,
کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے پیسہ گیا. اب ظاہری بات ہے اگر وہ جلا وطن ہے اور قبضے میں ساری کمپنیز ہیں تو یہاں سے تو نہیں گیا نا. اسی کو تو انکوائری کروانا چاہ رہے ہیں سر, یہ تو پتا کرنا چاہ رہے ہیں پیسہ گیا کیسے, یہ اب ہم کیسے پروف کریں گے کیسے گیا, یہ تو انکوائری ہوگی تو پتا چلے گا پیسہ کیسے گیا باہر. عمران ایک منٹ, رول پیلس کا جو ذکر آتا ہے, نہیں رہا اپنی بات. ارشد صاحب ایک منٹ, عمران ادھر آ جائیں ذرا. جی علی خان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں عمران؟ بولیے. دیکھیں اس کا بڑا آسان حل ہے. دیکھیں دانیال صاحب سے اس زمانے کی ان کی ڈیفینڈ کریں جب سے دانیال صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہیں. آپ اس زمانے کا کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں دانیال صاحب میاں نواز شریف اور ان کی فیملی پہ کرپشن کے الزامات لگاتے تھے؟ 2006, 7, 8 کے زمانے میں جب یہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے, ان کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے جو حامد میر کے پروگرام میں میرے ساتھ چل چکا ہے, جس میں وہ الزامات لگاتے رہے, بار بار یہ کہتے تھے پھر چلا دو پھر چلا دو. اس زمانے میں تو خود یہ میاں صاحب پہ الزام لگاتے تھے کہ کرپشن ہے. تو اس زمانے کا آپ کس طرح سے ان سے پوچھ سکتے ہیں جب یہ میاں صاحب کا ان کے خلاف بات کیا کرتے تھے, آج ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ تو آپ ان سے یہ نہ پوچھیں, آپ ان سے 2013 کے بعد کا پوچھیں. آپ میرے بھائی یہ میاں صاحب کے ساتھ شریک ہوئے, اس زمانے میں تو میاں صاحب کے خلاف تھے, انہوں نے کیا پتا. انہوں نے بڑا اچھا کیا. ایک چیز اور, مجھے بریک لینے دیں, لیکن ایک چیز اور وہ میں آ کے پوچھتا ہوں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو بڑا گولے گلزار بنا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے بچوں کو کنونس کیا ہے کہ جی پاکستان ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, اپنا پیسہ پاکستان میں لے آؤ, جیسے بھی باہر گیا ہے لاؤ پاکستان میں یا کاروبار کرو, فری کانفیڈنس آئے گا پاکستان کے لوگوں کو آپ پہ اعتبار ہوگا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے اپنے بچے پاکستان میں پیسہ نہیں لے کر آئیں گے, باہر کاروبار کریں گے, تو میں کیوں لگاؤں اپنا پیسہ یا کوئی اور کیوں لگائے پاکستان میں اپنا پیسہ اگر ہو تو. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. دانیال صاحب بڑا ایک عام پاکستانی والا سادہ سا سوال صرف آپ سے, کیونکہ آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں. سر اگر وزیر اعظم کے بچے پاکستان سے باہر کاروبار کریں گے تو سر ہم لوگ باقی سارے پاکستان میں کاروبار کیوں کریں سر؟ آپ کائنڈلی کیونکہ آپ کے والد وزیر اعظم نہیں ہیں. ایک منٹ سوری, آپ کائنڈلی ان کو جلا وطن کر کے NRO کرنا بند کر دینا, پھر یہ مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوں گے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے دانیال عزیز صاحب نے. بالآخر کہیں نہ کہیں دانیال عزیز صاحب اتنے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں جو سچی بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہہ دیتے ہیں. اور NRO کی بات انہوں نے کر دی کہ ان سارے کیسز کا ہوا کیا. ایک NRO سعودی عربیہ کے حوالے سے ہوا تھا, پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا امیج خراب ہوتا ہے. میں آپ کو کیٹیگورکلی کہتا ہوں کہ NRO میں کسی نواز شریف صاحب کے خاندان کو یا PMLN کے ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی ریلیف. سر آپ نے ابھی کیا کہا, کیسز کا کیا ہوا تھا, آپ نے جملہ بولا, چیک کر لیں. جی بالکل, اس میں سیکنڈ پہلے مانا. ایک منٹ یار میری بات تو سن لیں. میں اس لیے کامنٹ کر رہا ہوں کہ جیسے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور جیسے لوگوں کو لاتے ہیں, اس میں نون لیگ کی میں نے بات نہیں کی. اس طرح سے توڑ پھوڑ کرنے سے کامیابی نہیں ہوتی ملک کی, یہ میں کہہ رہا تھا آپ کو. اچھا چلیں ارشد جی صاحب, یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑا آج نکتہ اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب یہ سوال دیگر جماعتیں بھی اٹھا رہی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جناب ہمارے ٹرسٹ کی لنڈن میں بات آتی ہے تو سرفراز مرچنٹ کو بھی یہاں بلا لیا جاتا ہے منی لانڈرنگ کے لیے تحقیقات. آج بھی آئے ہوئے تھے شہر میں, اسٹیٹمنٹ دے کے گئے, ملاقاتیں کر کے گئے. تو چودھری نثار صاحب جو ایگزیکٹ کے اسکینڈل کے کیس میں ایک TV چینل بند کر کے 3000 صحافی بے روزگار کر دیے. نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری کے اوپر آج تمام انٹرنیشنل اخبارات میں جناب یہ سٹوری آپ کی چھپی ہوئی ہے. صبح سے تمام TV چینلز ہیں, چودھری نثار صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. جب عاصم حسین کی بات آتی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ساری چیزیں اور جس طرح سے وہ کسٹڈی میں ہے, نیب ریفرنسز بھی بن جاتے ہیں, تو وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات چلتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آف شور کمپنیز آ رہی ہیں, کوئی تحقیقات کا اعلان نہیں ہوا. صبح سے ایک کام ہو رہا ہے کہ جی کہاں چٹا ہے تو 80 کہاں چٹا ہی رکھنا ہے. سورج نے نکلنا ہے, چاند نے نکلنا ہے, اور سچ بھی ایک وقت ظاہر ہوتا ہے. یہ کچھ فیکٹس ہوتے ہیں, گلوبل فیکٹس ہوتے ہیں, ریالٹیز ہوتی ہیں, ہمیں ماننا چاہیے. آج حکومت کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی, جیسے باقی دنیا کے ممالک میں ہوا کہ جناب ہم اس پہ تحقیقات کریں. کیا جاتا تھا حکومت اگر کہہ دیتی کہ جناب ہم تحقیقات کرتے ہیں, جیسے ماضی میں. دانیال صاحب یہ سوال ان کو ہے. دانیال صاحب کیا آپ تحقیقات کروائیں گے؟ دانیال صاحب آپ اس کے اوپر تحقیقات کروائیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا آپ اپنی گورنمنٹ سے, اپنے پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں سر کہ اپنے بچوں کو بولیں پاکستان میں پیسہ کب لے کر آ رہے ہیں؟ منسٹر صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی طرف سے ہم عمران خان صاحب کا تمام خرچہ بھریں گے
وہ جا کے لندن میں کیس کریں, ہم ان کا خرچہ بھریں گے. جائیں, ہمت کریں, درخواست دیں, اگر بنتی ہے تو درخواست دیں. جی علی خان صاحب جائیں, درخواست دیں, کچی پیشی سٹیج پہ درخواست دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں. یار ایک منٹ عمران, ایک منٹ دیکھیں, یہ دانیال صاحب بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں مریخ سے. دیکھیں, پاناما لیکس کیا عمران خان نے بنی گالا میں نکالی ہیں یا کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب نے راتوں رات چھاپی ہیں؟ وہ بھائی چیز باہر سے نکلی ہے کہ اخلاقی آپ کا ایک ہوتا ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ باہر سے پاکستان پہ الزام ہے منی لانڈرنگ کا, پاکستان کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ کا الزام ہے. آپ کو پتا ہے کہ شوگر لینڈ اسی برٹش ورجن آئلینڈ میں عمران خان صاحب کی کمپنی ہے. آپ کو لگتا ہے, اپوزیشن کو لگتا ہے گورنمنٹ کو خود تحقیقات آفر کرنی چاہیے؟